السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج انشاءاللہ آپ دعائیں سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کے سامنے میں نے جو دعائیں رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دعاؤں کو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حدیثوں میں ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے الحمدللہ۔ پہلی دعا اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بتایا گیا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حساب برحق ہے، جو کچھ دیا گیا ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، خاص کر جنت کا سودا کرنے والوں سے، کہ جنت کا سودا کیا تھا تو پھر اسے کتنا نبھایا۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ کس کام میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی خوشی میں یا ناراضگی میں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر اس کی خوشی میں ہے تو نتیجہ بہت عمدہ ہے، یعنی کامیابی ہے، اگر اس کو ناراض کرنے میں تو پھر نتیجہ تک نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے۔ اور ہمیں سب کو سوچنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کو، کہ ہم اپنا ہمارا جو وقت ہے، ہمارا مال، ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں جو ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے رب العالمین کو، تو ہم اس کا کتنا احساس رکھتے ہیں اور ہم کتنے حساب دینے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر پوچھ لیا تو کوئی عذر و بہانہ ہم نہ کر سکیں گے، اور اگر کر بھی دیا تو وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ بچ نہیں سکے گا۔ یعنی آسان حساب سے مراد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ اور ہمیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث یہ روایت جو ہے حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی نامہ اعمال لیں گے اور یوں دیکھیں گے کہ نامہ اعمال کی طرف دیکھیں گے، اور سامنے جو کھڑا ہے اس کا نامہ اعمال ہوگا، اور اس کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حساب بھی آسان کیجئے، اور دونوں جہانوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اور قبر کا جو حساب ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان کر دیجئے گا۔ کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہے رب، آپ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اپنی شان کے مطابق ہمیں بخش دینا، اور ہمیں ان دعاؤں کو خوب اہتمام بھی کرنا ہے، کیونکہ حدیث کی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کردہ دعائیں ہیں، تو یہ فوراً عرش سے جا ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تمام مخلوق کو، جس میں فرشتے ہیں، جنگل کے جانور ہیں، سمندر کے جانور ہیں، یہ سب جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں تو یہ تمام مخلوق جو ہے یہ اس انسان کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اس کے اجر سے میں قیامت والے دن محروم نہ رکھیں۔ اچھا، جو میں نے کہا کہ جس کا حساب لیا گیا تو پھر وہ مارا گیا، بچ نہیں سکتا، کیونکہ نہ اس ہستی سے ہم کوئی بات چھپا سکتے ہیں اور نہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم سب کو حساب کے مرحلے سے بہرحال گزرنا ہے، الا یہ کہ خوش قسمت وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے خوش قسمت، اللہ انہی لوگوں میں سے ہمیں کر دے، آمین۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پورے احساس سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے ہی نہ، یا دوسرے معنوں میں اس کو آسان کر دے، تو یہ دعا مانگنی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ہم کیونکہ دیکھیں ہم پرچہ دیتے ہیں نا، تو ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پرچہ آسان ہو اور اسے ہم آرام سے سولو کر لیں۔ آخرت کے بارے میں تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آسان پرچہ ہو، تو کیونکہ ہمیں دنیا میں اتنے امتحانات ہیں کہ اس سے ہمیں فرصت نہیں ملتی،
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم دنیا کے پرچے دے رہے ہوں نا تو ہمیں ساتھ میں آخرت کے پرچے کی آسانی کے لیے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو دوسری دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ام سلمہ نے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس سے مراد ہے، دیکھیں قلب کا کیا مطلب ہے، الٹ پلٹ ہونے والا. ٹھیک ہے، تو حدیث ہے کہ ہمارا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے ہمارا دل. ٹھیک ہے، حدیث سے بات ثابت ہے کہ ہمارا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، اور جب چاہے جس طرف چاہے رب اس کو موڑ دے. تو دلوں کو موڑنے الٹانے پلٹانے والے جس کے قبضے میں ہمارے دل ہیں، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے اور دین کے علاوہ کسی اور طرف اسے نہ موڑیے. آمین. جب ہم یہ دعا پڑھیں تو اپنے دل پہ ہمیں کنسنٹریٹ بھی کرنا ہے کہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہ اور سامنے ہمیں کیا رکھنا ہے کہ حق اور استقامت، 2 چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے جب ہم یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، تو کتنی خوبصورت دعا ہے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسری دعا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. تینوں دعائیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے. تو اللہ تو جو دلوں کو پھیرتا ہے، موڑ دیتا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ موڑ دے، یعنی تیری بات ماننے میں ہمارا دل لگ جائے، بس ہمارا دل اس طرف متوجہ ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر دل اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا کوئی حکم ماننا مشکل بھی نہیں لگے گا، ورنہ لگتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ دعائیں کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں پہلی دعا میں کیا کہا گیا کہ دل کو دین پر جما دے. جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کہیں ہم جا نہیں سکتے، دین کے بعد ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، ہم کدھر جائیں گے، کدھر بھاگیں گے. ہم کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، کہیں بھاگ کے جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں. تو ہماری نجات اس دین میں ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم دین میں ہوتے ہوئے اطاعت نہیں کرتے. ہمیں اللہ کی بات ماننے میں بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے. تکلیف یوں محسوس ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا ہی اتنی ہمارے لیے عزیز ہے. یعنی اللہ کی اطاعت جو ہے اس میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا، جو کہ مشکل کام ہے. یعنی ہم کو دین کیا لگتا ہے کہ دونوں جہانوں کا ہمیں یعنی دنیا اور آخرت کا ہمیں حل لگتا ہے، اس میں سمجھتے کہ اسی میں ہمارا حل ہے، اور اسے ہم لیکن اپنانا نہیں چاہتے، اسے یوں ہمیں مشکل لگتا ہے. تو اس لیے یہ دعا بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے لیے تیار کر دے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو چلے تجوید کے ساتھ اسے ہم اچھے طریقے سے ہم تیار کر لیتے ہیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے سے یاد کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا حسابا یسیرا. اللہم اللہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یاد کیجیے گا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اچھا یہاں پہ قلقلہ ہے، تو حاسبنی، ہا کو ہم کھینچے کے 2 کاؤنٹ باریکی سے، اور سبنی سبنی نی میں ہم اس کا حق ادا کریں گے. ٹھیک ہے، مد اصلی ہے. حسابا یسیرا، را موٹی ہے. نیکسٹ ہے یا مقلی، یا مقلب القلوب، لام کو موٹا نہیں، قلولو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یا مقلب القلوب. اور یہاں پہ ہم وقف کریں گے، وقف کی صورت میں اسے ہم نے یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے،
یا مقلب القلوب، ثبت قلبی، ثبت قلبی، ثبت قلبی، ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، قو موٹا ہے، ٹھیک ہے، قلوب نہیں پڑھیں گے، قو قلوب، ثبت قلبی علی دینک، ثبت ثبت قلبی علی دینک، قلبی، ٹھیک ہے، قلبی مد اصلی ہے، قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یا مصرف القلوب، یا میم باریک ہے، یا بھی باریک ہے، یا مصوری فالقلوب، مصرف القلوب، صرف قلبی علی طاعتک، قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب، صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، آمین۔ چلے ختم کرتے ہیں، آپ اس کو بہت اچھے سے اس کو یاد کریں تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر ریکارڈ کر کے دیکھیں کہ آپ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یا آپ جب یاد کر لیں تو مجھے بھیج دیجیے گا، میں سن لوں گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔